अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली सुदेस। मैं इस्लामिक कॉलेज में लेक्चरर केमिस्ट्री हूँ और आपको पता है मैं अकेडमी में पढ़ाता हूँ फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। यानी 15 ईयर्स हो गए कि मैं एफएससी, एमडीकैट, नम्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स में पढ़ाता हूँ। अच्छा, बात ये है कि इस वक्त रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये था कि मैं एक्चुअली सो रहा था और जब मैं सो रहा था तो एकदम मेरे मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो गए, एकदम डर 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 डर, बहुत सारे मैसेज। मैं मोबाइल एक्चुअली साइलेंट नहीं रखता रात को, क्योंकि जब मैं घर से दूर होता हूँ तो मोबाइल मेरा हमेशा लाउड होता है। क्योंकि परसों रात को भी ऐसा हुआ कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी। आपको पता है वो हार्ट पेशेंट है, उनको कुछ पता नहीं है। तो मुझे 12 बजे कॉल आई है कि मेरी वालदा को पेन आया है, तो अस्पताल हम गई। एंड आप यकीन करें 12 से लेकर यानी पूरी रात हम अस्पताल में रहे। 6:30 बजे 6:30 को हम अस्पताल से निकले हैं और 6:30 के बाद जब हम आए तो उनको मैंने चाय पिलाई, क्योंकि मेरी वालदा सुबह सवेरे नमाज के बाद डायरेक्ट चाय पीती हैं। चाय मैंने पिलाई और वो चले गए और मैं डायरेक्ट क्लास में गया। बच्चों को मैंने ये मतलब किसी को पता नहीं चला कि मैं पूरी रात जागा हूँ और आके मैं क्लास ले रहा हूँ। तो हालात ऐसे होते हैं। तो मोबाइल मेरा साइलेंट था नहीं, तो एकदम मुझे मैसेज आने शुरू हो गए। और एक बंदा है जिसका नाम है मशहूद राम है। ये मोबाइल नंबर जो है इसका ये स्क्रीन पर भी आ जाएगा, 0344088068, नहीं 0344 008088। ये मोबाइल नंबर है। इस नंबर से मुझे मैसेज आना शुरू हो गई और यकदम इसने बहुत हार्श अल्फाज इस्तेमाल किए। इतने हार्श अल्फाज कि वो मेरे मुंह पे आ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। उसने मुझे मैसेज किए कि पहले उसने गालियाँ शालियाँ दी हैं काफ़ी ज़्यादा। वो गालियाँ मैं मेरे मुँह से निकल नहीं सकती और इतनी गंदी गालियाँ कि वो नीचे लेवल तक। मतलब एक बंदा अगर शुरू ऐसे अल्फ़ाज़ से करता है, गलीज़ अल्फ़ाज़ से, तो आप सोचिए वो किस किस्म का बंदा होगा। कि उसने मुझे मैसेज किया, मुझे कहा कि यू डिज़र्व दिस। माय ब्रदर एडमिशन नहीं हुआ था, उसके 186 मार्क्स थे, वो कैंसल हुआ, तो फिर उसके बाद 173 मार्क्स हो गए और उस पर भी। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर कैंसिल हुआ, कहानी लिखी है इस बार, लेकिन अब ये देखो आगे, इस बार अगर टेस्ट के साथ कुछ हुआ, मुझे आपका ऑफिस भी मालूम है, आई विल नॉट स्पेयर यू, यू डिस्ट्रॉयड, तुम खत्म, राइट, फैमिलीज एंड लाइफ और ब्ला ब्ला ब्ला। फिर लिखा है कि फैमिलीज एंड, ये लिखा है फिर उसके बाद कि यू, एक मिनट, ये है कि यू मिसलीड पीपल, राइट, ये तुम लोगों को मिसलीड करते हो और तुम लोगों को वो करते हो। फिर बकवास वगैरह ऐसे फजूल अल्फाज लिखे हैं बहुत सारे। तो ये जो लिखे हैं उसके बाद लिखा है कि आई एम टॉकिंग, अच्छा, आई एम टॉकिंग माई वर्ल्ड एंड ब्ला 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 चीज़ें लिखी है। अच्छा, अब ये है, मैं आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ। पहली बात ये है कि इस दफ़ा सजाम्बो ने जो अभी फैसला किया है उसके मुताबिक ये है कि टेस्ट रिकंडक्ट होगा सजाम्बो, मतलब ये कि इस्लामाबाद में, और फिर जाके वो केपीके में वो बच्चे आके अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बात ये है एक्चुअली कि अगर टेस्ट होगा तो यूएचएस की का जो वो डिफ़िकल्टी लेवल है उस लेवल के मुताबिक होगा। ये उसमें बात है, यूएचएस के डिफ़िकल्टी लेवल के मुताबिक होगा। तो अब बच्चे ये कहते हैं केपीके वाले जिनके 91, 90, 92 वगैरह, इसमें लिखा ही है उसने मुझे कि आप फेल्ड बच्चों को कलेक्ट करते हैं और फेल्ड बच्चों का आप साथ देते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर एक बच्चे ने 91, 92, 93 एग्रीगेट लिया है तो वो फेल्ड है। नंबर एक, ये इस साल की बात है। तो अगर वो बच्चे रह जाते हैं तो डेफिनेट दैट इज़ वेरी बिग डील, राइट। और उसमें तो इसका भाई भी आता है, मतलब बेवकूफ़ तरीन इंसान, इतना बेवकूफ़ तरीन इंसान के जो नीचे तक रूट्स तक जो है वो बेवकूफ़ है। कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ, आजकल ऐसे बेवकूफ़ लोग हमारे इर्द गिर्द हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ मैं किस दुनिया में रहता हूँ। ये टीचर्स में, इवन कुछ टीचर्स ऐसे हैं, सईद नाम है उसका, थोड़ी सी दिलदाड़ी है, और वो इतना बेवकूफ़ स्टूडेंट को इतनी बेवकूफ़ फ़ज़ूल मिसलीड करता है या वो चीज़ें करता है, इंसान हैरान हो जाता है भाई। बातें इतनी बेवकूफ़ी की करता है ना, आप सोचेंगे, आप कहेंगे सर ये तो वाक़ई बेवकूफ़ है। अगर उसका भाई, उसका एग्रीगेट 91 है, एग्ज़ाम वाले आते हैं तो नीचे चला जाएगा, 92 है तो भी नीचे चला जाएगा, एडमिशन तो नहीं होगा। अब ये नहीं देखता कि भाई ये तो हमारे हक में है। मुझे कहा है कि अगर इस दफ़ा कुछ हो गया तो मैं आपको, आपकी फैमिली को, आपके ऑफ़िस को, सब कुछ को बर्बाद कर लूँगा। भाई पहली बात ये है कि मैं सुबह इस्लामिक कॉलेज में होता हूँ, फिर मैं अकेडमी में होता हूँ, तीसरी टाइम मेरा ऑफ़िस है। ये 3 जगह हैं मेरी जहाँ पर आप मुझे, मैं आपको मिल सकता हूँ। लेकिन इस्लामिक कॉलेज में अब मुझे नहीं कहीं ढूँढ सकते क्योंकि मेरी क्लास की भी इधर-उधर वगैरह होती है। लेकिन आप मेरे ऑफ़िस में आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम टू माय ऑफ़िस एंड मैं आपके साथ लाइव सामने बात कर लूँगा। लेकिन अब ये बेवकूफ़ इंसान जिसने मुझे की है, लेकिन मसला ये है, अब ये नहीं है,
وہ مجھے کہہ سکتا تھا کہ سر یہ مسئلہ ہے ایسا، وہ ڈسکس کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، میں نے اس کو ایک میسج کیا، یو ول ریگریٹ اٹ لیٹر ویری سون انشاءاللہ، یہ آپ ریگریٹ کریں گے۔ میں نے اس پہ بہت سوچا کہ کیا کریں، پھر میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ لاسٹ ایئر کی بات تھی، تو لاسٹ ایئر مجھے بتائیں 900 لوگوں نے بلوٹوتھ استعمال کیا تھا، 900 لوگ۔ اب مجھے بتاؤ 900 میں سے کہاں ایڈمیشن ہو سکتا تھا؟ کہاں پر مجھے بتاؤ؟ 900 میں سے نہیں ہو سکتا نا، دس از ویری دیٹ واز امپاسبل۔ یہ اور اچھا جن لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا، فار ایگزامپل مطال تھا یا باقی تھے، وہ لوگ جن کے 185 186 تھے، وہ جا کے 192 پہ وہ ٹاپ کر گئے۔ وہ جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا، میرا وہ اسٹوڈنٹ تھا نعمان تھا، اور وہ تو یہ کیا تھا، یہ امپروو کر گئے، وہ ٹاپ کر گئے امریکہ۔ ہاں جو 198 والے تھے 192 پہ آئے، جو 192 والے تھے وہ 185 183 182 پہ آئے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ بھائی میری وجہ سے ایسا کچھ ہو گیا۔ میری وجہ سے تو جو سینکڑوں لوگوں کا ایڈمیشن ہو گیا، وہ مطلب سینکڑوں لوگوں کا جو ایڈمیشن ہوا ہے وہ نظر نہیں آیا آپ کو۔ میں نے جو اس معاشرے کو جس طرح سندھ میں لیک ہوا تھا اور 800-900 سے زیادہ لوگوں نے لیک پیپر کیا تھا، وہ تو سندھ ہائی کورٹ نے، یہ تو اچھا ہوا، اللہ کا کرم ہے کہ اس دفعہ وہ ریکنڈکٹ ہوا، لیکن نہیں تو یہ معاشرے میں کیا بنتا مجھے بتاؤ۔ یہ سارے بلوٹوتھ والے آتے، یہ 2 نمبر یہ لیک کر کے، یہ جو 45 لاکھ روپے لوگ دینے، ایون کیمیو کے اندر لوگوں نے 45 لاکھ روپے دیے ہیں، 45 لاکھ روپے تک یہاں پر یہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہ لوگ جا کے ڈاکٹر بنیں گے تو کون سا معاشرہ بنائیں گے؟ کون سا؟ مجھے بجائے کل اگر آپ کا علاج کوئی کرے گا، ایسا ڈاکٹر جس کو کچھ بھی نہیں پتا، انہوں نے 45 لاکھ روپے دیے ہیں، اور تو وہ تو اپنے پیسے پوری کرے گا کہ نہیں، وہ آپ کا علاج کرے گا۔ خدمت خلق کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، اندر والا جذبہ انسان کا کہ میں خدمت کروں گا، تو وہ جذبہ کدھر سے آئے گا؟ پھر میرے ایسے بھی دوست ہیں، ڈاکٹر طاہر معین صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے دوست ہیں کے ٹی ایچ میں ڈاکٹر ہیں، میں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، یقین کریں ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ایک اچھا اور نیا بڑا گھر بنائیں۔ ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بڑی گاڑی لے، یا وہ بائک پہ گھومتے پھرتے ہیں، یا پیدل گھومتے ہیں، یا بیٹھی میں گھومتے ہیں۔ ایسے میں ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خدمت خلق ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ لاکھ روپے میری تنخواہ ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ دو جابس کرتے ہیں، مارننگ میں وہ ہوتا ہے کے ٹی ایچ میں جاب کرتا ہے، انہیں میں جا کر رات کو کوئی اور جاب کرتا ہے۔ بھائی لوگ اتنا کرتے ہیں، وائی؟ بیکاز دے نو کہ میں خدمت کے لیے نکلا ہوں، میں پیسہ میرا اہم نہیں ہے، اور پیسہ ملے گا، جو ملنا ہے وہ تو ویسے بھی ملے گا، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 1,50,000 یہ مل جائے گا مجھے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ جو لوگ خدمت کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، پھر وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن جو پیسوں بلوٹوتھ لیک مافیا وغیرہ جا کے، یہ جو لیک مافیا وغیرہ ہیں ان کے تھرو جا کے جاتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سا ڈاکٹر بنے گا؟ ایک بندے کو میں نے کہا، وہ کہا میں 45 لاکھ روپے کیا 50 بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ایڈمیشن مل جائے، مجھے پیپر مل جائے۔ میں نے اسے کہا بھائی تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں جب وہ میڈیکل ہو جائے گا میں اپنا بزنس کروں گا۔ تو میں نے کہا پھر کیوں کرو تم میڈیکل؟ کہتے میرے کزنز نے کیا ہے، بس صرف ایک ضد ہے کہ میرے کزن نے کیا ہے، اور ڈاکٹر یہ اور ڈاکٹر وہ بلا بلا بلا، تو اس میں کر رہا ہوں۔ اینی ویز باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن میرا دل بہت خفا ہو گیا، اور یہ میں نے آپ پہ چھوڑا۔ نمبر بھی ادھر ہے، مشہود نام ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو باقی بایو ڈیٹا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ کل لوگ آ رہے ہیں جو کیس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ سزامبو والا جو مسئلہ ہے وہ اس کو دیکھ کے ہم ہائی لائٹ کریں گے، کیا کریں، جو فیر ہوگا، جو صحیح ہوگا ہم وہی کریں گے، جو غلط ہوگا میں اس کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا۔ یو انڈرسٹینڈ؟ میں نے 15 سال ہو گئی، 15 سال، اگر کسی نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے تو میں تھا 2018 میں، نہیں تو جا کے دیکھی یوٹیوب پہ۔ 2017 میں سب سے پہلے اگر ایک اکیڈمی نے ٹیسٹ کو لیک کیا تھا، ان کے پیپر میں پورے وہ آئے تھے اور ان کے MCQs ادھر آئے تھے، سب سے پہلے آواز کس نے اٹھائی تھی؟ میں نے اٹھائی تھی نا۔ تو سب سے پہلے 2017 18 19 20 21 22 23 24 8 سال ہو گئے کہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہوں۔ اگر میں پریکٹیکلی کچھ کر سکتا ہوں تو میں کرتا ہوں، میں فائنینشلی اگر کر سکتا ہوں تو میں کرتا ہوں، نہیں ہے تو کم از کم آواز میں اٹھاتا ہوں، لوگوں کو میں اویئر کرتا ہوں، صحیح رستہ دکھاتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں، میں کبھی بھی کسی کو غلط راستہ یا غلط چیزیں نہیں بتاتا۔ دس از واٹ شوڈ بی کلیئر ٹو ایوری اینڈ ایچ پرسن ان ہیئر۔ ہر بندے کو یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھو دو باتیں، کچھ لوگ اب بھی ہیں جو لاسٹ ریکنڈکٹ والوں میں سے نان ریکنڈکٹ والے کے حق میں تھے، وہ اب بھی میں فیس کرتا ہوں کہ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ہر جگہ پر جا کے وہ میرے خلاف یا ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہم کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو جا کے اس کے نیچے گالیاں بکتے ہیں، لکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ وہی ہے، کیونکہ کوئی اور ہے نہیں۔ ایون یہ کہ ہمارے ساتھ تو اس نے بھی دھوکہ بازی کی تھی، یوسف خان نے، یوسف جان نے،
کہ جو خود کو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں کیا نام ہے، میں حق کے ساتھ ہوں نہ حق، اس کو یہ کہ بس اس کو صرف یوسف جان کو صرف وہ چاہیے، کہیں پر کوئی بندہ رو رہا ہوتا ہے نا، سترگ دے چھات دی حکومت دی، او ہو یہ مخلوق ڈیر بدشو بچے دا مرگ دے والے کڑے دے، دا مرگ دے والے کڑے دے دا، مجھے بتاؤ ایک بھی اس نے اس معاشرے کے لیے کام کیا ہو، مجھے بتائیں یوسف جان نے؟ سارا دن جو رو رہے ہوتے ہیں، جو خراب کام ہوتے ہیں، جو غلط کام ہوتے ہیں، جو گندے کام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگا ہو۔ اس نے اس معاشرے کی تعمیر میں کیا کام کیا، مجھے بتائیں کیا کام کیا اس نے؟ دو لوگ اس وقت رہتے ہیں اس معاشرے میں جو اس معاشرے کی تعمیر میں کام کیا، آپ کی تعمیر میں کام کرتے ہیں، ایک آپ کا باپ اور ایک آپ کا استاد۔ یقین کریں اس معاشرے سے ان دو کو نکالو، پھر کون ہے؟ میں اس وقت یہ وہ ٹائم ہے جس میں تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں یاد رکھنا، یہ وہ دور ہے جس میں سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ باپ آپ کو کہیں اور ٹیچر آپ کو کہیں یہ کام کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہیں، پوری دنیا آپ کے خلاف ہے پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اینیویز باتیں لمبی ہو رہی ہیں، لیکن مشہور صاحب کے ساتھ جو بھی آپ نے کرنا ہے، نمبر بھی ادھر ہے، یہ بھی ادھر ہے۔ میں صرف ایک ہی دعا کروں گا کہ اللہ ان کو وہی دے جو اس نے یہاں پر کیا، میں صرف یہی کہوں گا بس، ٹھیک ہے؟ میری دعا ہے کہ جس طرح اس نے یہ بات کی تو اللہ اس کو تڑپائیں، اس کو اور اس کے بھائی کو تڑپائیں کہ وہ تڑپتے دیکھ کے پھر وہ کرے، ڈو انڈرسٹینڈ؟ کیونکہ بھائی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کبھی حق پہ ہیں، نکلتے ہیں آپ، اور باقی پھر ایسی بات کرتے تو ڈیفینیٹلی دیٹ از ویری، اللہ حافظ۔